قرآن مجید کا سورہ نمبر 91 سورہ شمس۔ سورہ شمس کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شمس موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 91 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 26 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اسے سورہ شمس کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالی نے سورج کی قسم کھائی ہے، اور شمس عربی زبان میں سورج کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے میں اللہ تعالی نے نور و ظلمت، روز و شب، زمین و آسمان اور نفس انسانی کی قسم کھا کر اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ نجات صرف پاکیزہ نفس افراد کے لیے اور ناکامی اور رسوائی خبیث النفس انسان کا مقدر ہے۔ آخری آیات کے ذیل میں بیان ہوا ہے کہ قوم سمود کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو بطور معجزہ پیش کیا اور یہ اعلان کیا کہ یہ اپنی مرضی سے چلتی رہے گی اور ہر دوسرے دن سارا پانی اس کے لیے مخصوص ہوگا، لیکن اس بدبخت قوم نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، جس کے بعد ان پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب فنا ہو گئے۔ جو شخص باقاعدگی کے ساتھ اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کا حافظہ تیز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والشمس وضحاها۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاها۔ اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے۔ والنهار اذا جلاها۔ اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے۔ واللیل اذا یغشاها۔ اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے۔ والسماء وما بناها۔ اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے۔ والارض وما طحاها۔ اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے۔ ونفس وما سواها۔ اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا ہے۔ فألهمها فجورها وتقواها۔ پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے۔ قد افلح من زکاها۔ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ وقد خاب من دساها۔ اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔ كذبت ثمود بطغواها۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر رسول کی تکذیب کی۔ اذ انبعث اشقاها۔ جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ تو خدا کے رسول نے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھنا۔ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها۔ تو ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کر دیا اور انہیں بالکل برابر کر دیا۔ ولا يخاف عقباها۔ اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔